وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں وجبت محبتی، میں اپنے اوپر محبت کو ضروری قرار دیتا ہوں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ان لوگوں کی محبت للمتحابین فیا جو ایک دوسرے سے محض میری وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ خانقاہ کا دستور بتا رہا ہے کون؟ اللہ۔ وجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے ضروری ہے للمتحابین فیا جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ کہنے کو یہ بہت آسان ہے، لیکن جب عمل کے لیے میدان میں آئے گا، ساری دنیا ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہے، کوئی زنا کی وجہ سے، کوئی مال و دولت کی وجہ سے، کوئی جوئے کی وجہ سے، کوئی شرابوں کی وجہ سے، کوئی کھانوں کی وجہ سے، کوئی بزنس کی وجہ سے، کوئی عہدوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کریم نے فرمایا وجبت محبتی، میری محبت، میں نے اپنی محبت کو ضروری قرار دے دیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، للمتحابین فیا جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہر چیز کی وجہ سے دنیا ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہے، چاہے وہ محبت جھوٹی ہے، عارضی ہے، بناوٹی ہے۔ اور میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں دنیاوی معاملات میں دو نمبری چل سکتی ہے، مطلب میرا آپ کا مشترکہ ایک لیول کا کاروبار، مشترکہ نہیں ہے، مطلب ایک جیسا کاروبار ہے۔ جو چیزیں میں خرید فروخت کرتا ہوں وہی آپ خرید فروخت کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے خرید فروخت بھی کریں گے اور دونوں مل کر لوگوں کو بھی چیز فروخت کریں گے اور لوگوں سے خرید بھی کرتے ہوں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے کہ ڈیلر آپ کو جو ریٹ چیز دے گا وہ آپ مجھے بتاؤ گے، میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو۔ یہ عارضی محبت ہے، دو نمبری چل سکتی ہے اس میں۔ اسی طرح معصیت کے کاموں میں، بدکاری کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، بے حیا قسم کے سارے لوگ بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، دوست ہیں، محبت کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو گر بتاتے ہیں، لیکن اس میں دو نمبری چلتی ہے۔ اللہ کی محبت میں دو نمبری نہیں چلے گی۔
اللہ کی محبت میں دو نمبری قطعاً نہیں چلے گی۔ اللہ کی وجہ سے دو مومن آپس میں جو محبت کرتے ہیں یہ حقیقی محبت ہوگی تو نفع ہوگا۔ اگر دو نمبری کرے گا نہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، نہ دنیا میں اس کو کوئی کام، نہ سرور ہے، نہ اطمینان ہے، نہ یہ روشنی پھیلنے والی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے محبت کرنا یہ کہنا آسان ہے کہ میں اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مولانا سجاد صاحب آج کل مرید آتے حضرت صاحب فلانی گال کئی بندے نہیں میں آخی ہے، میں نے کہا وہ خدا دے بندے میرے کو آندے تا اصلاح کیتے ہوئے میرے خلاف گالی دا آپ کریں دے ہوئے تو منصوب بھی نہیں حضرت میں ایسا ہو سکتا، میں کہا وہ بندوں کو ملوا جو میں کو جائیں بندے میرے خلاف گال کی ہے جو ملوا میں کو حضرت ٹائم کرنے میں میرے کو ٹائم ہے۔ اور ایک مرید کے پاس کیا جرت ہے کہ وہ پیر کو کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، چلو میں نے کہا حضرت جی وہ شرمندگی ہوگی، میں نے کہا یہ خباثت ہے آپ کے اندر کی، اور جب تک تم اپنے اولیاء کے خلاف، اپنے بزرگوں کے خلاف جن کے ساتھ آپ کا اصلاحی تعلق ہے، اپنے نفس کی گھڑی ہوئی بات، طوفان، بہتان، بدبختی گھڑ کر اس پر تھوپنے کی کوشش کرو گے اور اشارے کنائے کرو گے کہ جی دوسرے نے کہا، کسی نے کہا، میں نے کہا منزل مقصود پر پہنچنے والے نہیں ہو آپ لوگ، بڑی دیر ہے، قیامت تک میں نے کہا آپ اس طرح کسی اللہ والے سے محبت کر لو آپ کو ولایت نہیں ملے گی۔ آپ اپنے نفس کی بات کو اپنے بزرگوں کے خلاف کر کے کہ حضرت کسی نے کہا ہے، تیرے باپ کو کوئی گالی دے، تیرے باپ کے خلاف کوئی زبان درازی کرے تو اپنے باپ کو بتانے سے پہلے اس بدبخت سے انتقام لیتا ہے، اگر نہ لے تو تیرا ضمیر تجھے جھنجھوڑ کے کہتا ہے حلالی بن، حرامی نہ بن، تیرے باپ کو گالی دے رہا ہے، اس کا منہ بند کر کے جا۔ تو پھر یہ راہ تصوف میں ابھی تک حلالی بنا ہی نہیں ہے، اگر یہ حلالی ہوتا پھر یہ اپنے بڑے بزرگ کے بارے میں بھونکنے والے کو کچھ جواب دیے بغیر آ گیا ہے، یہ سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے خود اپنی طرف سے، اپنے نفس سے، اپنے جی سے یہ تہمت گھڑی ہے، یہ الزام اور یہ بدبختی گھڑی ہے اور اچھال دیا بڑی بے غیرتی اور ٹھٹائی کے ساتھ، اور محروم ہے۔ 2 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے ساتھ پھر رہے، محروم ہے، کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ کیوں حاصل ہو؟ دل کے اندر سے جب غلاظت اور گندگی نہیں جا رہی تو پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کریم ہم سے خصوصی محبت فرمائے تو للمتحابین فی، اللہ فرماتے میرے لیے، میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرو۔ صرف مرشد محبت کرتا ہو اور مرید خرناس کا بچہ ہو، روز نئے نئے جھوٹ، نئے نئے فتنے، نئے نئے الزام، نئی نئی تہمت گھڑ کے حضرت جی لوگ یہ کہتے ہیں، حضرت جی لوگ یہ کہتے ہیں، حضرت جی لوگ یہ کہتے ہیں، یہ تو منافق کرتے تھے۔ یہ 2-4 سال کے بعد کہ حضرت جی سانو کچھ حاصل نہیں ہوا، قیامت تک تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو اب کہہ رہے ہو۔ اور فرمایا والمتجالسین فی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو صرف میری وجہ سے۔ کتنے لوگ ہیں ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں،
بڑے بڑے اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جہاں جس منصب پر بیٹھ کر وہ اللہ والے اللہ کی محبت کی بات سمجھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات سمجھاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کی بات سناتے ہیں، صحابہ کرام کی جانثار وفاداری اور عشق اور محبت کے واقعات سناتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے حضرت جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن میں نا غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، تو میں نا وہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں خصوصی ہوں، کوئی لاڈلا بھی ہوتا ہے، تو یہ پوری زندگی صرف لاڈلا ہی رہے گا، اور لاڈلے ہمیشہ بگڑی ہوئی اولاد کو کہتے ہیں۔ جو سرکش، نافرمان اور انتہائی درجے کے گھٹیا کردار کے لوگ ہوتے ہیں وہ لاڈلے بنتے ہیں۔ یہ کیوں سا لاڈ ہے؟ والمتجالسین فیہا، فرمایا میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو، صرف اللہ کے لیے محبت کرو اللہ والوں سے، اور آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرو، اور صرف اللہ کے لیے خانقاہ میں آؤ، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان بیٹھے، صرف اللہ کے لیے۔ والمتزاورین فیہا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرو۔ زنا بدکاری کے لیے تو دیکھ رہے ہیں، لڑکی لڑکی کو دیکھ رہی ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھ رہا ہے، لواطت کے لیے دو لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دعویٰ ان کا بھی ہے، ہم محبت سے دیکھ رہے ہیں، پیار سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا دل جیتنے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کا اتفاق ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ہے، یہ گناہوں کے لیے ہے، اللہ کی نافرمانی کے لیے ہے، دنیاوی مفادات کے لیے ہے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مجلس کرو، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرو۔ واجبت محبت، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی محبت کو ان کے لیے لازم کر دیا۔ للمتحابین فیہا، ایک دوسرے سے میری وجہ سے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے میں نے اپنی محبت کو ضروری کر دیا ہے۔ یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا لطف کرم ہے، یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے حضرت انسان کے ساتھ، کہ اللہ فرماتے تم میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرو، میں آپ سے محبت کروں گا، تم میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو، میں تم سے محبت کروں گا، تم میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ چوتھی چیز فرمائی والمتبادلین فیہا، ایک دوسرے پر اللہ فرماتے ہیں میری وجہ سے ایک دوسرے پر مال خرچ کرو، چائے پانی اللہ فرماتے ہیں میری وجہ سے ایک دوسرے کو پلاؤ، کاروبار کی وجہ سے نہیں، گناہوں کی وجہ سے نہیں، بدکاریوں پر اتفاق ہونے کی وجہ سے نہیں، بے حیائیوں پر اتفاق ہونے کی وجہ سے نہیں، ذاتی مفادات کی خاطر نہیں، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کرو، صرف اللہ کے لیے۔ جاٹا دے نا صاحب جان منگو جان دے دیتا، پیسہ نہ منگائے پہ، تو محبت ہے۔ محبت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے محبوب پر مال خرچ کر دیتا ہے، اور اس سے اوپر والا درجہ، اعلیٰ درجہ، بہترین درجہ یہ ہے آدمی اپنی خواہشات کو اپنے محبوب پر قربان کر دیتا ہے، اور اس سے اعلیٰ درجہ
اپنی جان بھی اپنے محبوب پر قربان کر دیتا ہے۔ دعوے کرنا جی حضرت جی حکم تو کرو، ہم ٹھکرا کے نہ رکھ دے تمہارے حکم کو، پھر کہنا۔ اب ہم کہیں گے حضرت جی آپس میں محبت اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سیکھیں گے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی آپس میں عداوتیں، ان کی آپس میں نفرتیں، ان کی آپس کی دشمنیاں دیکھیے۔ قبائل ایک دوسرے کے دشمن ہیں، برادریاں ایک دوسرے کی دشمن ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، تو پھر اس وحدت کو لے کر، اللہ کی توحید کو لے کر انہوں نے ایک دوسرے سے ایسی محبت کی جو کل تک ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، آج وہ ایک دوسرے پر اپنی جانیں نشاور کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ سنی ہوگی کہ میدان جہاد میں کچھ صحابہ زخمی ہوئے تو ایک نے پانی مانگا کہ پانی دو، پانی لایا گیا، جب اس کے پاس پانی پہنچا تھوڑا دور کسی اور صحابی نے کہا پانی دو، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، اسے پلاؤ۔ پانی دینے والا اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے نے آواز دی پانی، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، تیسرے کے پاس جاؤ۔ جب وہ ساتویں کے پاس پہنچا اس طرح تو وہ بھی شہید ہو چکا ہے، واپس چھٹے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا ہے، پھر پانچویں کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا ہے، سارے جان دے گئے، اپنی جان پر بنی پڑی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں کمال درجے پر پہنچے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ اعزاز دیا، یہ سرٹیفکیٹ دیا اللہ نے کہ میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند، یہ اعزاز ایسے نہیں مل گیا، انہوں نے یقیناً للمتحابین فیہ یہ سچ کر کے دکھایا کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اللہ کے لیے تھا ان کا، اور ایک دوسرے کی زیارتیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، ایک دوسرے کی آپس میں زیارت کرنا اللہ کے لیے تھا ان کا۔ والمتبادلین فیہا، اپنے گھر میں روٹی نہیں پکی، چولہا نہیں جلا، بچے بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں، کسی سے سری پائے آ گئے، کہا میری خیر ہے، میرا پڑوسی بھوکا ہے، اس گھر میں دے دی، اس نے اگلے گھر میں دے دی، اس نے اگلے گھر میں دے دی۔ تو یہ ساری چیز حدیث تو ہم نے پڑھ لی، لیکن یہ چیز معیار کون ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو، ان کی محبتوں کو، ان کی مجلسوں کو، ان کی زیارتوں کو، ان کے مال خرچ کرنے کو اللہ نے کسوٹی قرار دیا ہے۔ جیسے صحابہ نے اللہ کے لیے محبت کر کے دکھائی، ویسے محبت کرو۔ جیسے صحابہ نے اللہ کے لیے دینی مجالس کی، ویسے کرو۔ جیسے صحابہ نے اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ویسے کرو۔ جیسے صحابہ نے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر
ایک دوسرے پر مال خرچ کیا ویسے کرو، پھر تمہاری محبت معیاری کہلائے گی، پھر تمہارا مل بیٹھنا معیاری کہلائے گا، پھر تمہارا ایک دوسرے کی زیارت کرنا معتبر کہلائے گا، پھر تمہارا ایک دوسرے پر مال خرچ کرنا معتبر کہلائے گا، ورنہ غیر معتبر ہے۔ ہم اللہ والوں کی زیارت کرنے جائیں، دل میں انہی کی نفرت لے کر بیٹھے ہوں، انہی سے بدگمانی کر کے بیٹھے ہوں، اور انہی کے لیے نفس کا کھڑا ہوا ایک جو ہے گندا خیال، اس کو ہم تہمت میں گھڑ کر اپنے مرشد کو کہہ رہے ہوں، اور کہہ رہے ہوں جی حضرت جی کسی نے کہا ہے، تم نے اتنا پاگل سمجھ رکھا ہے اپنے بڑوں کو، اتنا احمق اور بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ان کو۔ کہانیاں گھڑنے والا کب تک کہانیاں گھڑے گا؟ آپ کے ساتھ کوئی روز کہانی گھڑے، 2 بار گھڑے گا، 3 بار گھڑے گا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا یہ کہانی گھڑتا ہے، تو کب تک پھدو لگائے گا؟ دنیا میں پھدو نہیں لگا سکتا، جہاں 2 نمبری چل سکتی ہے، اللہ کی محبت میں 2 نمبری چل بھی نہیں سکتی۔ دنیا کے ہر معاملے میں 2 نمبری کچھ نہ کچھ حصہ چل سکتی ہے، 50% سے زیادہ بھی چل سکتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، راہ سلوک میں، مقام احسان پر پہنچنے کے لیے 1% بھی 2 نمبری نہیں چلے گی، 1% بھی 2 نمبری نہیں چلے گی۔ ایک فیصد بھی۔ تو بہرحال میرے دوستو، صحابہ کی محبت، صحابہ کا مل بیٹھنا، صحابہ کا ایک دوسرے کی زیارتیں کرنا، ان کا ایک دوسرے پر مال خرچ کرنا، یہ روشنی تو صحابہ سے لیں گے، ان کی سیرت پڑھیں گے، ان کے واقعات پڑھیں گے، لیکن یہ ہمت اور قوت پیدا ہوگی اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے۔ اہل اللہ کے پاس جب ہم بیٹھیں گے، مستقل مسلسل ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور چاروں چیزوں سے، محبت بھی، مجلس بھی، زیارت بھی، مال کا خرچ کرنا بھی، مال کا خرچ کرنا بھی، جب یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا نا آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جائے گی، ہمارے دل سے اندھیرے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کی محبت کا نور، اس کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ، یکدم نہیں ہوگی۔ ہمارے دل سے نفرتیں، بغض، کینہ، حسد، یہ امراض نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کے لیے محبت آنا شروع ہو جائے گی، اللہ کے لیے ہمارا دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے لیے بارہا اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والو، کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایک فرمایا ایمان والوں پر ہم نے روزہ فرض کر دیا،
اور ساتھ میں تسلی بھی دی کہ یہ صرف آپ پر فرض نہیں ہے، پچھلے جو نبی آئے ہیں ان کی قومیں آئی ہیں ان پر بھی ہم نے فرض کیا، اور ان کے روزے ہر مہینے میں ہوتے تھے، 3 روزے ہر مہینے میں ہوتے تھے، اور ہمیں اللہ نے ایک ہی مہینے میں سارے روزے دے دیے، ایک ہی مہینے میں۔ تو ہمیں تسلی دی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سے پہلے لوگوں کو نہیں ملا، صرف آپ کو ہی بھوک پیاس اور جماع سے روکنے کے اس صبر ازما کام سے گزارا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ پہلے بھی گزارے گئے، آپ بھی گزارے جا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مقصد بھی بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھ کے سارا دن لڈو کھیلنا، روزہ رکھ کے سارا دن ارطغرل غازی دیکھنا، عثمان دیکھنا، روزہ رکھ کے سارا دن ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں شام کو ماں سوا بھوکا پیاسا رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، صرف جماعت سے رکنے کا نام نہیں ہے روزہ، یہ تو ظاہری حکم ہے، اس پر جہاں عمل ہے اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے روکنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے روکنا ہے، ہر قسم کی نافرمانی سے خود کو بچانا ہے، لعلکم تتقون، یہ مضمون بیان فرمایا اللہ نے، روزے کا مقصد بیان کیا ہے، کیوں روزہ رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارا نفس گناہوں سے بچنے والا ہو جائے، اور گناہوں سے نفس کو بچانے کے لیے یہ کھانا پینا حلال چیزوں سے بھی اللہ نے صبح سے شام تک روکا ہے، تاکہ اس کے اندر صبر کرنے کی طاقت پیدا ہو، تاکہ اس کو احساس ہو جن کے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں ان پر کیا بیت رہی ہے، میں تو تھوڑے سے وقت کے لیے کھانے پینے سے رکا ہوں صبح سے شام، اور وہ بھی مخصوص دن ہے، 30 دن 29 دن، جن کے لیے پورا سال یہ وافر نعمتیں میسر نہیں، ان کی زندگی کیسے ہے؟ تو صبر کے ساتھ شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب تو ہمارے لیے بڑی سہولیات ہیں، سائنس نے بھی سیاسی طور پر بہت کچھ تحقیق کو سرچ کر کے دیا ہے کہ روزے رکھنے سے جسمانی فائدہ ہو رہا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہو رہا ہے، معدہ ٹھیک ہو رہا ہے، اضافی چربی ختم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا فوائد بتا رہے ہیں، ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مشائخ ہیں، تو بڑے بڑے علماء ان کے زمانے کے ماہ رمضان میں بستر باندھ کر خانقاہوں میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں کہ ماہ رمضان میں اپنے مریدوں کو خانقاہ میں طلب کر لیا، آؤ ماہ رمضان میں وقت لگاؤ۔ اور میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے ایک تو یہ سیزن ہے، نیکی کا سیزن ہے، گناہوں سے بچنے کا سیزن ہے، تو یہ ایک انجن ہے،
روزے سے قوت پکڑ رہا ہے گناہوں کے خلاف، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، تو فرمایا یہ ایک انجن ہے۔ اور اللہ والوں کی صحبت میں آیا، 2 انجن لگ گئے۔ ٹرین کو 2 انجن ہوتے ہیں، ہوائی جہاز کو 2 انجن ہوتے ہیں، ایک کام چھوڑ دے تو دوسرا چالو کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ 2 انجن ہو گئے، 2 انجن مل کر جب زندگی کی اس گاڑی کو کھینچیں گے منزل کی طرف، انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی، عافیت اور سلامتی ہو جائے گی۔ یہ چاہے کہ صبح اٹھا، سحری کھائی، نماز پڑھ کے سارا دن سوتے رہے، یا سارا دن جوا کھیلتے رہے، لڈو کھیلتے رہے، سارا دن فلمیں دیکھتے رہے، گانے سنتے رہے، سارا دن غیبت کرتے رہے، تہمتیں لگاتے رہے، لوگوں پر چغلیاں مارتے رہے، کیا بچا اس کے لیے؟ یہ تو گویا جو ہے خالد اقبال طیب صاحب کا شعر صادق آ رہا ہے اس پر کہ ادھر ہے حسن ازل پہ نظریں، ادھر حفیظ دیکھتا ہے، ارے طائب کیسا ہے یہ نالائق، ادھر کما کما کے ادھر گوارا ہے، ادھر کما کما کے ادھر گوارا ہے۔ تو 2 انجن لگ جائیں گے جو ہمیں دنیا فانی فتن والی دنیا سے اللہ کی محبت کی طرف کھینچیں گے اخلاص کے ساتھ۔ ایک ماہ رمضان خود مہینہ ایسا ہے، ایک انجن، شیاطین باندھ دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جیسے ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، مولانا سجاد صاحب، جیسے چاند نظر آتا ہے، جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میری تسبیح کرنا چھوڑ دو، سبحان اللہ کہنا چھوڑ دو، الحمدللہ کہنا چھوڑ دو، اللہ اکبر کہنا چھوڑ دو، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ کہنا چھوڑ دو۔ اب میرے بندے ماہ رمضان میں عبادات شروع کر رہے ہیں، دعائیں شروع کر رہے ہیں، معافی مانگنا شروع کر رہے ہیں، تو اب آپ کی صرف ایک ڈیوٹی ہے، آپ کہتے رہو آمین آمین، میرے بندوں کی دعاؤں پر معافیوں پر کہو آمین آمین، تسبیحات مؤخر کر دو یہاں تک کہ ماہ رمضان مکمل ہو، پھر آپ اپنی ڈیوٹی پر واپس آنا، یعنی پھر آپ میری تسبیح تمہید توحید بیان شروع کرنا۔ اس وقت تک آپ کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے جب تک ماہ رمضان موجود ہوگا۔ اب ہمارے جیسے نالائق گناہ گار لوگ، خطا کار لوگ، کیا اوقات ہے ہماری، کیا حیثیت ہے ہماری یار، لیکن اللہ کریم ہم پر کتنے مہربان ہے یار، کتنے ہم پر کرم فرما ہے اللہ ہم پر، کہ اللہ فرشتوں کی ڈپٹی لگا رہے ہیں کہ میری تسبیح میری تمہید میرا ذکر کرنا چھوڑ دو، میرے بندے جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، جو مجھ سے جہنم سے آزادی مانگ رہے ہیں، جو مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جو مجھ سے میری ذات مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، تو ہم جیسے گناہ گاروں کی دعاؤں پر وہ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ کیوں نہیں قبول ہوگی دعا؟ ضرور قبول ہوگی، لیکن ہم مانگ نہیں رہے، مانگنا چاہیے ہمیں۔ ماہ رمضان وقت پاس کرنے کا نام نہیں ہے، ماہ رمضان مجلسیں لگا کر دنیاوی دینی مجلسیں ہونی چاہیے کہ عید اللہ کے پاس جاؤ، جوئے کی مجلس لگ رہی ہے، لڈو کی مجلس لگ رہی ہے، غیبتیں اور جھوٹ بولنے کی مجلس لگ رہی ہے، نہیں بھائی نہیں، پرہیز کرو، احتراز کرو، اس سے دور بھاگو۔
ایک بندہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرے، کھانے کا اہتمام کرے، اگر آپ نہ آؤ وہ آپ سے خوش ہوگا؟ تو اس نے آپ کے لیے مجلس سجائی، اس نے آپ کے لیے وی آئی پی پروٹوکول جو ہے دیا آپ کے لیے، لیکن آپ آئے ہی نہیں، ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم فرما رہے ہیں میری تسبیح چھوڑ دو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور دیگر جتنی تسبیحات ہیں یہ پڑھنا چھوڑ دو، میرے بندوں پر جو اس وقت مجھ سے معافی مانگیں گے، مجھ سے میری رحمت طلب کریں گے، میرا فضل مانگیں گے، ان کی دعاؤں پر آمین آمین کہو، آمین کہو۔ پھر بھی اگر ہم چوک گئے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون آگا پھر؟ تو اس لیے میرے دوستو، چار چیزیں ہیں ماہ رمضان میں یہ سیکھیں اور کسی اللہ والے کے قدموں میں رہ کر سیکھیں۔ یہ بہانہ نہ مرے حضرت جی روزہ ہے، کہاں جائیں؟ ہر بندہ اپنے مقصد کے لیے قربانی دیتا ہے، ہر بندہ کچھ پانے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے ہم سچے ہیں، اللہ کے سچے ماننے والے ہیں، سچے عاشق ہیں، سچی دل میں طلب ہے، سچی دل میں تڑپ ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان میں اللہ والوں کے پاس آنا جانا یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں دو انجن لگ جائیں اور ہماری زندگی کی گاڑی کو یہ تقوی کی طرف کھینچے، للہیت کی طرف، اخلاص کی طرف کھینچے، اور ہمارا دل پاک صاف ہو، دماغ پاک صاف ہو، اور کوشش کریں اپنے بڑوں سے بدگمانی بھی نہ کریں۔ یہ اس دور کا بڑا گناہ ہے۔ سنی سنائی باتیں بھی پہنچانے کی کوشش نہ کریں اپنے بڑوں کے پاس، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ بندہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا گلہ سن ہی نہیں سکتا، پہنچانا تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو اس راہ میں جو اللہ کی محبت سیکھ رہا ہے یہ کیسے لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے؟ یہ اپنی بات پہنچائے کہ حضرت جی میرے لیے دعا کرو، میرے توجہ کرو، مجھے کوئی وظائف بتاؤ تاکہ میں جلدی اللہ کی محبت کی منزلیں طے کروں۔ یہ باتیں کرنی چاہیے، اپنا مقصد نکلوانا چاہیے۔ یہ چاہے کہ یہ چغلیاں مار کے اپنے آپ کو بھی خراب کر رہا ہے، کیا ملے گا اسے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر یا کچھ لینا ہے اللہ والوں کے پاس کسی سے گلہ نہ کرو۔ یہ جھوٹی باتیں، من کی جھوٹی خباستوں کو کہانیوں کا نام دے کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اللہ سیکھنے آتے ہیں، رسول اللہ کی محبت سیکھنے آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو طاقت دینے کے لیے آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نفس اور شیطان کے خلاف جنگ لڑنے کے گر سیکھنے آتے ہیں۔ بس اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔